الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين. وقال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو رسپیکٹ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامیں اصلاح کرتا ہے. ابھی فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کی ابتدا میں اور انتہا میں قبولیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. عمل زیادہ ہو، ہزاروں کے حساب سے ہو، علم کے لحاظ سے بہت ہو، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر عمل تھوڑا ہے، اس میں اخلاص ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول بھی ہو جائے تو یہ اصل عمل ہے. تو قبولیت کی دعا باہر ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو عمل کر رہا ہوں جو کر لیا تو آئندہ ہوگا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہوں. اگر فرمایا کرتے کہ انسان دروازہ پر چڑھائے اور جو کھولے نا تو اس کی محنت سے وہ بیکار چلی جائے. مدد تب ہے اور مقصود تب حاصل ہوگا کہ دروازہ پر چڑھانے پر کھل بھی جائے. تو انسان عمل بھی کرے، اپنے آپ کو تھکائے بھی، ہر قسم کی محنت کرے، مجاہدہ کرے، نفس کی مخالفت کر رہا ہے، شیطان کو مغلوب کر رہا ہے، اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود عمل قبول نہ ہو تو انسان کے ہاتھ کیا آ جائے. تو اصل قبولیت ہے. تو قبولیت کی دعا باہر انسان مانگتا رہے اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس کی وہ کوشش اور محنت ضرور کرے. جتنی انسان محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی عادت کرے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو نواز دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نامراد واپس نہیں فرماتا، کسی کو مایوس نہیں فرماتا، لیکن مجاہد اس کے لیے شرط. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر مجاہدے کے، بغیر محنت کے انسان کو جنت میں داخل کر دے. ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ انسان کو کوشش بھی کرے، محنت تو کرے، صحیح کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جتنا اس سے ہو سکتا اس میں یہ لازم کرے گا، اور جو نہیں ہو سکتا اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. لیکن اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اس انتظار میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی،
مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، تو یہ بہت بڑے مقابلے میں پڑا ہوا۔ انسان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور جب بھی کچھ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اب ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے، اور اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ فضائل کے انالے اور فضائل اور فضائل کے حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی رضامندی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیشوائی بھی عطا فرما جاتا ہے۔ لیکن پیشوائی کے حصول کے لیے وہ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پیشوائی عطا فرماتا ہے۔ بغیر محنت کے بھی اللہ دے سکتا ہے، لیکن دیتا نہیں ہے، کیوں؟ بغیر محنت کے کوئی چیز مل جائے تو پھر انسان کی قدردانی نہیں کرتا، اور محنت اور مشقت کے بعد کوئی چیز مل جائے پھر انسان کی قدردانی کر رہا ہے، تو اس کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس پر محنت کی ہے اور اس محنت کے بعد یہ چیز مجھے حاصل ہوئی۔ اور اگر تیار کوئی چیز مل جائے تو اس کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کو لازم قرار دیتے ہیں کہ مجاہدہ تم نے ضرور کرنا ہے۔ ہدایت کے ملنے میں تو مجاہدہ نہیں ہے، وہ تو وقت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما جائے، لیکن آگے اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کثرت کی ضرورت، مجاہدے کی ضرورت ہے۔ نفس کی مخالفت کرے گا، شیطان کی مخالفت کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی نعمت یعنی کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہدایت کی دولت عطا فرمائی ہے، اس پر انسان گامزن رہے گا اور صبر و استقامت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر اس نے محنت چھوڑ دی تو پھر یہ ایمان بھی اس سے سلب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی کہ انسان کچھ نہ کچھ محنت اور مجاہدہ کرے گا، کچھ قربانی کرے گا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا، پیشوائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، لیکن باوجود سے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان پر بھی مصائب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جانچ پڑتال فرمائی، امتحان لیا۔ آپ دیکھیں امتحان کوئی کسی کا لیتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کا؟ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی قابلیت معلوم ہو جائے، ایک شخص قابل ہے یا نہیں، ذہین ہے یا نہیں، یہ چیز معلوم ہو جائے، امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے اور اعظم پیغمبر ہیں، میں نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی ہے، اور ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبری اور پیشوائی عطا فرماتا ہے تو یقیناً وہ قابل بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے۔ قابلیت اگر سے اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے، لیکن پھر بھی دنیا والے قابلیت کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کو تو خوب معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس درجے کے۔ پھر مقصد کیا ہوا؟ پھر دیکھیں امتحان ہوتا ہے تو اس کا عنوان بھی وہ بھی مقرر ہوتا ہے کہ بھائی کس چیز کا امتحان ہوگا، کس قسم کا امتحان ہوگا، یہ بھی عمومی طور پر طلبا کو معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ مدارس کے طالب علم ہوں یا اسکول کالجز وغیرہ کے آخری علوم کے ہوں یا دینی علوم کے ہوں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس عنوان سے ہمارا امتحان ہوگا، کس چیز میں امتحان ہوگا۔ تو حدیث والوں کو پتہ ہے کہ بخاری شریف میں امتحان ہوگا، مسلم شریف میں ہوگا، جو صحیح ستر کی کتب ہے اس سے ہمارا امتحان ہوگا۔ اس طرح ہر ایک کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں چیز میں ہمارا امتحان ہوگا۔ آخری علوم والوں کو پتہ ہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، انگلش ہے، اس میں امتحان ہوگا۔ پھر کورس بھی متعین ہوتا ہے کہ اس کورس کے اندر تمہارا امتحان ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب امتحان ہو جاتا ہے تو پھر کامیابی یا ناکامی کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور پھر جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کو اعزاز اور انعام بھی دیا جاتا ہے، اور آگے پھر یہ اعزاز اس کو ملتا ہے، جو انعام اس کو ملتا ہے اس کے لیے ایک ساتھ کا مقرر ہوتا ہے۔ تو گویا 5 چیزیں ہوتی ہیں، ان 5 چیزوں کے بعد ہے کہ انسان کو ڈگری گویا آپ یہ سمجھ لو اس کو مل جاتی ہے، اس کو دنیا کی پیشوائی مل جاتی ہے، دنیا سے کوئی گریڈ اس کو مل جاتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے، کسی چیز میں اس کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ اس چیز سے یہ قابل ہے، اس فن میں یہ ماہر بن گیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی فرمائی، لیکن یہ آزمائش کس قسم کی تھی؟ لیکن عام طور پہ آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات زجر ہوتا ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، کسی جرم میں انسان دوسرے کو مبتلا کرتا ہے، اس نے جرم کیا ہو اس کو سزا دی جاتی ہے، سزا کے طور پر کسی امتحان میں مصیبت میں سزا دیا جاتا ہے۔
تو آیا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جرم ہوا تھا یا کوئی نافرمانی ہوئی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. رب کے لفظ سے جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت فرما رہے ہیں، اور تربیت کے دوران مختلف مدارج چلاتے ہیں، مختلف مدارج آتے ہیں. تربیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہ دکھا رہے تھے کہ جیسے میں اپنے لازم پیغمبر کی تربیت کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ یعنی ان کی تربیت ہو رہی تھی اور اس خاص مقام تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہے تھے. یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور پھر عنوان اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں میں ان سے امتحان لیا. تو اس طرح ابراہیم ربہ بکلمات، چند کلمے تھے. وہ کون سے کلمے تھے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 30 آیات یا 30 کلمات جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. وہ کون کون سے ہیں؟ 10 آیتیں یا 10 باتیں، ان کا ذکر سورہ توبہ یا سورہ برات میں. وہ کون سی ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون الی آخری. اس میں ذکر ہے. ان چیزوں کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی. یہ عنوان تھا نا، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ انگلش کا پیپر کیا کیا چیز اس میں آئے گی، اس میں ایسے آئے گا، مضمون اس میں آئے گا جی، اس میں ٹینسز آئیں گے، اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی چیزیں آئیں گی جی، اور اس میں کہانی آئے گی، اس میں پیرافریز آئے گا، اس میں جو ہے نا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، یہ چیزیں آئیں گی. ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، 3 چیزوں کے متعلق آزمائش فرمائی، اور فرمائے 10 چیزیں ان کا ذکر سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخر. اور 10 چیزوں کا ذکر سورہ مومنون میں ہے، قد افلح المؤمنون. اور اس سے آگے جو 10 آیات جہاں تک پوری ہوتی ہیں تو فرمائی یہ جو 30 باتیں ہیں، یہ 30 آیات ہیں، یہ 30 امور ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش فرمائی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے اور نمرود کے آگ میں پھینکنے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 10 چیزوں میں آزمائش فرمائی، 10 چیزوں میں آزمائش فرمائی. اور جب اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے تو پھر ان کو اعزاز کیا ملا؟ وہ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ، اپنے رب کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. وہ ابراہیم الذی وفا، تو انہوں نے اس وعدے کو، اس عہد کو، ان باتوں کو پورا فرما دیا. اب کامیاب تو ہو گیا انسان، آگے ملا کیا ہے؟ انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اگر کوئی فرق آ جائے تو اس کو بورڈ کا چیئرمین جو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، پرائز دے دیتا ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اگلا سال 2 سال اس کو جو ہے مفت پڑھائی، اس کا اخراجات وغیرہ ہم خود برداشت کریں گے. اسکول والے بھی بعض بات کہہ دیتے ہیں کہ اعزاز مل گیا اسکول کو اس بچے کی وجہ سے، بچی کی وجہ سے، چلو اس اعزاز کی وجہ سے اس کو جو ہے نا مفت تعلیم دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے ہوتے، وہ ابراہیم الذی وفا. اب کامیاب تو ہو گئے، لیکن آگے کامیابی کی صورت میں جزا کیا ملی؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا، امامت عطا فرما دی. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی پیشوا بھی جائے اس کے لیے امتحان اس پر ضرور آئے گا، اور امتحان میں کامیابی بھی ضروری ہے. جب کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ پیشوائی عطا فرمائے گا، اور جب مصیبت آئے گی تو پھر آپ صبر بھی کرنا پڑے گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم اسی کو پیشوائی عطا کرتے ہیں، اسی کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اسی کو مقتدر بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں جس کے اندر صبر ہو، اور پھر اس کو ہماری آیتوں پر یقین بھی ہے. تو گویا یقین یعنی ایمان بھی ضروری ہو اور پھر صبر بھی ضروری ہے. بے صبر آدمی اس کو اللہ تعالیٰ پیشوائی نہیں عطا فرماتا. اب دیکھیں دنیا والے جو ہیں، دنیا دار آدمی ہو، جتنے بڑے درجے کا آدمی بھی ہو، صدر سے لے کر نیچے طبقے تک، نیچے سے اوپر تک، ان لوگوں کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہو. یہ ممکن ہے کہ وہ صبر ظاہری ہو، اصل میں نہ ہو.
یہ ممکن ہے. ممکن ہے شخص ظاہر میں تو صبر کر رہا ہے، آپ نے اس کو سخت سخت باتیں کہہ دی، برا بلا بھی کہہ دیا، لوگوں میں اس کو بے عزت بھی کر دیا، اس کا وقار مضروب ہو گیا، لیکن وہ کہے گا نہیں میں آپ کا مقتدا ہوں، میں آپ کا ناظم ہوں، آپ کی وجہ سے آگے آیا ہوں، تو وہ برداشت کرے گا. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ اندر اندر منصوبہ بنائے اس کو گرانے کی، مارنے کی، اور تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے. یہ باتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن ظاہر میں وہ صبر سے کام لیتے، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں کہتے. ظاہر جب ایک دنیا دار صبر سے کام لیتا ہے، تواضع سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیشوائی عطا فرما دیتا ہے. اور جو دین کے لیے تواضع اختیار کر لے، ذلت اختیار کر لے، سپرسٹی اختیار کر لے، اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ حقیقی پیشوائی عطا فرما دے. تو فرمائے کہ ہم نے ان کو پیشوائی عطا فرما دی. کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر یہ استعداد ہے. اور پھر آگے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری اولاد میں سے، تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم اور تقدیر میں میرا یہ عہد اور وعدہ یہ نہیں پہنچ سکتا. یعنی معیار کیا ہے کہ شخص کے اندر تقوی اور طہارت ہوگی، تاکید کی اس کے اندر ہوگی، رضائل کا احاطہ ہو چکا ہوگا، اس کا باطن متصف ہو چکا ہو اخلاق حمیدہ سے، اسی کو پھر پیشوائی ملتی ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ پیشوائی دینی پیشوائی یہ موروثی چیز نہیں ہے، یہ وراثت سے ملنے والی چیز نہیں ہے کہ باپ کیا تو بیٹا بن گیا، بیٹا کیا تو پیچھے سے اس کا بیٹا بن گیا. ایسے نہیں ہوگا. جس کے اندر تقوی اور طہارت ہوگی اسی کو یہ مقام ملے گا. تقوی اور طہارت نہیں ہوگی تو اپنا جو وہ دور ہو جاتا ہے اور دور والا قریب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی ظالموں تک یہ چیز نہیں پہنچے گی. آپ کی اولاد میں اگر اس کی صلاح ہوگی، تقوی اور طہارت ان کے اندر ہوگی، تو یہ چیز ان کو پھر مل جائے گی. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر کس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، پرکھا نہیں جاتا کہ یہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں. بس موروثی چیز ہے، باپ چلا گیا باپ اور پیچھے بیٹا رہ گیا، گھر نہ لائے تو اس کو جو ہے بڑا بنا دیتے، اس کو پگڑی بنوا دیتے کہ بس یہ باپ کی جگہ پر بیٹھ گیا. لیکن دینی امور میں یہ چیز نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ کوئی اللہ والا چلا گیا پھر اس کی اولاد میں کوئی صالح ہو ہی نہ، صلاح حسن ہو ہی نہ، تقوی اور طہارت نہ ہو، اور ہم اس کو جو ہے نا مقتدا بنا لیں، تو ایسے شخص کو جو ہے نا مقتدا بنانا خود گمراہی میں جو ہے نا وہ پڑھنے والی بات. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو تقوی اور طہارت دے گا تو خود بخود وہ پیشوائی کے مقام تک پہنچ جائے گا. لوگ پھر اس کی طرف جو ہے نا وہ دوڑیں گے، راغب ہوں گے. کیوں؟ تقوی اور طہارت ایسی نعمت ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اندر تقوی اور طہارت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی ہے. تو جس دن اللہ کی محبت آ جائے تو اس کی طرف بھی لوگ جو ہے نا پھر راغب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پڑ گئی ہے. اس محبت کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ ان کی طرف سے راغب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال عرب کیا کر رہا تھا کہ انسان پر ضرور جو ہے نا آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش میں صبر کی ضرورت ہے. مختلف آزمائشیں آئیں گی. ایک شخص ہے مثلاً ابھی وہ دین کی طرف آ گیا ہے، لیکن یہ دین کی باتیں ہمیں پہلے سے معلوم ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں اس پر عمل کی توفیق مل جاتی ہے. وہ کسی کی بات ہمیں یہ پتہ ہے کہ حرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ تصویروں کا نکالنا اور لگانا یہ گناہ ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ کتوں کو گھر میں رکھنا یہ گناہ ہے بغیر کسی ضرورت کے، مطلب شکار کے لیے گھر سے باہر وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں لوگ ساتھ جو ہے نا گھروں میں اس کو کھلاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، پھر ساتھ چلاتے بھی. اب ان ساری چیزوں کا ہمیں معلوم ہے. غیبت کا ہمیں علم ہے کہ غیبت گناہ ہے. یہ معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو سخت ترین سزا ملے گی، روزہ نہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں الٹا لٹکائیں گے. ساری باتوں کا علم ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں عمل کی توفیق انسان کو مل جاتی ہے. اور جب پھر توفیق مل جاتی ہے، یہ راست پر آتے پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار تمہاری سابقہ زندگی بڑھتی ہوئی، تم اب بڑے بن گئے ہو، اب تم جو ہے نا یہ بزرگ بن گئے ہو، اب دیکھو تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو وہ پھر کسی اور رخ سے اس کو دیکھتے ہیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں چونکہ آگے نکل گیا ہے، اس پر وسعت اور فراوانی ہو گئی ہے، شاید یہ اس وجہ سے مغرور ہو چکا ہے، اس کے اندر غرور آ گیا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس بیداری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے میں اس کو فجور میں مبتلا رہا، پہلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی ہے. تو اب یہ آزمائشیں بھی انسان پر شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وقت جو ہے نا
امتحان کا ہوتا ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ دین پر ثابت قدم رہتا ہے. آیا گھر والے اہل و عیال رشتہ داروں سے متاثر ہوتا ہے, ان کی باتوں میں آ جاتا ہے, ان سے مرعوب ہوتا ہے یا ان کو مرعوب کر رہا ہے, یہ غالب ہوتا ہے یا مغلوب ہوتا ہے, یہ اس کا امتحان ہے. ایک امتحان تو نفس و شیطان کے, دوسرا پھر اہل و عیال کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے, اپنوں اور پرائن کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں دین میں تو آزمائش زیادہ ہے نا. دین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو محبوب چیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسے آسانی کے ساتھ نہیں عطا فرماتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی صحیح کہتے ہو, ذرا ہوش میں ہو, کیا کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. 3 مرتبہ دہرایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ واقعی تو ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ ہاں جی مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب مصیبتوں اور آلام کے لیے آزمائشوں کے لیے تیار ہے. جب مجھ سے محبت ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں. کتنی آزمائشیں آئی ہیں؟ فرمایا ہر پیغمبر پر آزمائش آئی اور مجھ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی. تو ظاہر ہے جو دین پر چلے گا تو آزمائش ضرور آئے گی. ایسے ہو نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. اور جب آزمائش کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ حلاوت ملتی ہے. پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس دین میں کتنی حلاوت اور کتنا مزہ ہے, اور مفت نہیں نہ صرف کی قدردانی نہیں. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ انسان صبر کے کام لے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیشگوئی عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. اور دیکھیں ان 3 جگہوں پر جو 30 آیات ہیں لگ بھگ یا 30 چیزوں کا جو حکم ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں عمل کے ساتھ, اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں عمل کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش علمی لحاظ سے نہیں کی, عملی لحاظ سے فرمائی. تو اصل عمل ہے. ایک انسان کے پاس اگر علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے تو بیکار ہے, اور دوسرے کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل ہے تو یہ کامیاب ہے, یہ پھر کامیاب ہے. دنیا کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ وہ علمی لحاظ سے ہوتا ہے, عملی لحاظ سے نہیں ہوتا. عملی لحاظ سے تو جب وہ میدان میں آتے پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص میں کتنا قابل ہے. پھر اس کے جو اندر کی جو چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہے. اگر اس کے اندر صفات ہوں آپ تو وہ سامنے آ جاتی ہے, ورنہ عملی چیز نہیں ہوتی. علمی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں آگے اس نے پرچہ خاص کر لیے, سوال اچھا کیا ہے, کیا پتہ نقل سے کیا ہے, کیا پتہ رٹا لگائے, جو بھی ہے. پھر جو ہے نا وہ علمی شان کو دیکھتے ہیں, اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے روانی سے لکھے یعنی سلیس انداز میں لکھے, یعنی جواب پورا لکھے, یعنی طریقے کے مطابق لکھا, یعنی اگر لکھ دیے تو پست آ گئے بس ٹھیک ہے لفاظ ہو. لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے نا پھر عموماً ایسے لوگ رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے علمی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں فرمائی بلکہ عملی لحاظ سے کہ علم المسلمین والمسلمات عملی چیز ہے. مسلمان کون ہے؟ اس کا ظاہر اور باطن پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آراستہ اور پیراستہ. التائبون العابدون الحامدون, عبادت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی آگے بہت چیزیں صفات اس میں ذکر کی گئی ہے. تو ساری چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ. کہ انسان اگر عمل کرے گا پھر تو پیشوا بن جائے گا, اور عمل نہیں کرے گا تو میرے علم پر یہ پیشوا نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی عطا فرمائے. علم ہو اور عمل نہ ہو تو انسان بلام باور بن جاتا ہے, پرسیسا اس سے بن جاتا ہے. بلام باور کے پاس بھی تو علم تھا, ایسا علم تھا کہ اس کو کشف ہوتا تھا اور وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا تھا, عرش پر مخلوق ہو جاتا تھا. اور جب وہ بولتا تھا تو 12,000 لوگ بیٹھ کر اس کے جو ہے فرمودات کو نقل کیا کرتے. ایسا عالم تھا, اتنا بڑا آدمی تھا, اس میں اعظم اس کو معلوم تھا, اس میں اعظم جاننے والا تھا, اور مستجاب الدعوات بھی تھا. دعوت اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی, اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں. لیکن اس کے باوجود وہ مردود ہوتی, وہ عملی چیز اس کے اندر نہیں تھی. علم تو تھا, عمل اس کے اندر نہیں. برسیدہ بھی جو وہ لگ گیا, عبادت میں لگ گیا, لیکن چونکہ عمل کام نہیں تھا, صرف علمی چیز تھی کہ بس میں اس کو غر کر دوں. شیطان کو دیکھے اس کے اندر علم تھا لیکن اس کے اندر عمل نہیں تھا, اور آدم عمل تھا بھی, اس کے اندر ریاکاری آ گئی, اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا, فخر اور عجب اور غرور پیدا ہو گیا, اس چیز نے اس کو گرا. تو میرے علم سے بھی کام نہیں چلتا, علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے, اور عمل ہی کے لیے اہل اللہ کی صحبت لازم اور ضروری ہے. کہ علم پر عمل کی توفیق انسان کو مل جائے, اس کے لیے صحبت کی انتہائی اشد ضرورت ہے.
صحبت جس کو میسر نہ ہو، جس کو اللہ والوں کی صحبت نہ ملے، تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ کسی وقت بھی شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے، کیوں اس کا کوئی رہبر نہیں ہے نا، رہنما نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو بچہ عمومی طور پر گھر میں اکیلا رہ جائے، یتیم رہ جائے، والدہ اگر کہ بہت کوشش کرتی ہے اس کی تربیت کی، لیکن ایسا بچہ عمومی طور پر سرکش ہو جائے، اگر سرکش نہ بھی ہو، نتیجتاً اچھا بھی ہو جائے بلوغت کے بعد، لیکن شروع میں والدہ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، کیوں والدہ کا تعلق ایسا ہے کہ اس تعلق میں بچہ ڈرتا نہیں ہے، محبت کا تعلق ہے نا، اور باپ کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن وہ عظمت والا ہے، انسان ڈرتا نہیں ہے۔ تو فرمائے شیخ کے ساتھ تعلق والدہ والا بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل میں باپ والا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ عظمت دل میں ہوگی، ڈر اور خوف ہوگا، تو پھر انسان کا علاج تو چلے گا، اسے معلوم ہوگا بھائی مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہفتے کے بعد جو ہم مل کر بیٹھتے ہیں آ جاتے ہیں، یہ ہماری پرائیویٹ رپورٹ کا دن ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، ادھر ایک کھٹکٹ ہوتا ہے اگر شیخ نہ پوچھے، لیکن دل میں بات ہوتی ہے کیا پتہ پھیل کے یا کہ پتہ پوچھ کیا تکیاں گزاری ذکر کیے یا نہیں کیا، ہم جو صحیح سے پوچھے تو یہاں تہجد پڑھ لی ہے نہیں، یہ کہیں گی بس نماز پڑھ لی ہے، اس پر فکر کریں، تہجد تو دور کی بات ہے، آنے میں آدمی اور وہ تہجد نہ پڑے تو بس افسوس کی بات ہے۔ کیوں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آنے آدمی جو ہے نا وہ تقریر تو ایسی کر لے گا، ہم جو صحیح کو بٹھا دیے تو یہ جو ہے نا 2 گھنٹے تقریر کر لیں گے، تہجد ایسی اور تہجد ویسی، تہجد ایسے 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 فضائل یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ایک دن نہ ہو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو، تو انسان خود عمل کرتا ہے، پھر استاد میں اللہ تعالیٰ اثر کو بھی ڈال دیتا ہے، اصل یہ چیز اسی وجہ سے فرمایا کہ مشاہد کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے تو وہ شیخ کے علاوہ کسی سے اپنا حال ذکر بھی نہ کرے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، پتہ نہیں اب اس محفل میں ہے یا نہیں ہے یا ادھر کا تھا، تو تہجد کی نماز ان سے رہ جاتی ہے، انسان کبھی سویا رہ گیا، کبھی جو ہے سست پڑ جاتا ہے، رہ جاتی ہے، تو کیونکہ مسلسل عادی ہو انسان ایک عمل کا اس چہرے پر، پھر انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ عمل میں لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور عمل جب روح جو ہے نا اس سے ٹوٹ جائے پھر اس کو اندر جو ہے نا بات کی فوراً محسوس ہوتی ہے کہ میری تہجد کی نماز رہی، آج میری مناجات مقبول جو میں پڑھ رہا تھا وہ منزل رہ گئی، آج مجھ سے منزل جو ہے وہ پڑھ لی رہ گئی ہے، آج میری تلاوت رہ گئی ہے، تو اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ آیا حضرت سے کہا کہ حضرت آج اتنی مدت کے بعد میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو میرا ایک دوست ہے امجد شریف کی طرح، میں اس کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا مفتی صاحب، مولوی صاحب، فلانے صاحب، آج جو ہے میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو سر کیوں ہے کیوں فرض آتی، اس سے مجھے یہ کہا کہ کون سی فرض نماز ہے، تو واقعی بات ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے کیا ہے، فرض تو نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا دیکھو تمہیں کس نے کہا سب کے پاس جانے کا، ٹھیک ہے وہ عالم ہے، اس کے پاس علوم تو ہے، معلومات تو ہیں، لیکن بیچارے نے کبھی جو ہے نا عمل تو نہیں کیا نا، اگر وہ اس چیز سے ہٹنا ہوتا کہ جو ہے نا تہجد میں کیا لذت ہے، ذکر اذکار میں کیا لذت ہے، پھر تو اس کو احساس ہوتا، پھر اس کا جواب کچھ اور ہو دیتا، لیکن اس بیچارے نے کبھی تو یہ اس پر عمل کیا نہیں ہے نا، تقریریں تو جو ہے نا اس نے خوب کی ہے، سر خوب ممبر کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا توڑا ہے ممبر کو، اور خوب جو ہے نا اچھل کر اس نے تقریر تو کی ہے، لیکن بیچارے نے عمل جو نہیں کیا، تو فرمائے دیکھو اس سے یہ کہتے تھے کہ تہجد کے نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو گئی ہے، اتنا بڑا نقصان میرا ہوا، تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا، اگرچہ نفل نظر آ رہا ہے لیکن جو اعمال صالحہ ہیں اس سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں جنت پر داخلہ تو ایمان پر مشروط ہے نا، ایمان جس کے اندر بھی ہو، جس درجے کا بھی ہو، کمزور درجے کا ایمان بھی ہو، لیکن پٹائی کے بعد دن آخر وہ جنت میں جائے گا، آخر چلا جائے گا وہ جنت میں، لیکن خوب جو ہے نا مار پٹائی کے بعد، لیکن اگر کوئی چیز ہے کہ میں بغیر مار پٹائی کے چلا جاؤں مجھے کچھ درجات مل جائیں تو درجات کے لیے اعمال صالحہ ہیں، اور اعمال صالحہ میں ذکر ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور تہجد کی نماز خصوصیت کے ساتھ حضرت فرمایا کرتے تھے جو سلوک میں ہو، خالق کی طریق ہو، مرید ہو اور اللہ تعالیٰ کے عشق کا دم بھرتا اور وہ پھر تہجد کی نماز نہ پڑھے تو فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے فرمایا کہ وہ تہجد کا اہتمام ہی نہ کرے، کوشش تو کرے انسان، کوشش ہی نہیں کر رہا اور پھر کہتے ہیں تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تو تم نے کون سی کوشش کی ہے؟ کبھی کوشش کی بھی ہے، الارم لگایا ہے، کسی کو اطلاع دی ہے بھائی مجھے جگاؤ، ایسا شاید ہی کسی نے کیا ہو،
جس کو غم اور فکر ہو تو پھر بھی ساری چیزیں وہ جو ہے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کو تہجد نصیب نہ ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا کہ چلو اس شخص اس پر نیند کا انتہائی غلبہ ہے, سستی ہے, تھکاوٹ ہے, لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا, تو اس آہ پر اور اس ارمان پر, اس خسران پر اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرما دے گا. لیکن ارادہ ہی نہ ایک شخص جو ہے لیٹا ہوا ہے اور پھر کہہ دیا کہ میں تاجد بھی پڑھا کہ مجھے صحیح سے تاجد پڑھی نا, اچھا کیوں بس کی پتہ نہیں لگا, الارم لگایا کرنا ہے, پھر کیسے اٹھو گے؟ یہ تو نہیں کہ فرشتہ آ کر آپ کو سکھائے گا. یہ ظاہری اسباب ہے, انسان اس کو اختیار کرے گا, ظاہری اسباب کو انسان ضرور اختیار کرے گا. آج مسلسل انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر وہ اٹھ بھی جاتا ہے, ایسا عادت بن جائے تو انسان خود بخود جاگ بھی جاتا ہے. لیکن اس پر صرف تک یہ نہ کرے کہ کس چیز سے انسان کا جو عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں بغیر الارم کے بغیر اسباب کے اٹھ رہا ہوں, اور جس دن یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے اگلے دن دیکھنا وہ عمل چھوٹ جائے, وہ عمل چھوٹ جاتا ہے. میرا تو تجربہ ہے ذاتی, معمولی سی بات دل میں آتی ہے اگلے دن پھر وہ عمل مجھ سے جو ہے نہ رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسباب کو بھرپور طور سے جو ہے اختیار کیا جائے, یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو توکل اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں, کچھ نہ کریں, بس اللہ جو ہے نا جو کچھ ہوگا تو وہ اللہ کر دے گا. ایسے تو ہے, لیکن اللہ نے اسباب جو پیدا کیے ہیں, دنیا اسباب کے ساتھ مربوط ہے. انسان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پر رکھے گا, پھر وہ چیز اس کو حاصل ہوگی. اب اسباب کو اختیار ہی نہیں کر رہا, اتنے اعلیٰ درجے کا متوکل تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے, یعنی انہوں نے اختیار نہیں کیا تھے توکل کو. کیوں تعلیم امت کے دیکھے غزوہ احد کے موقع پر غالباً تو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. اب دیکھنے والا کہے گا کہ شاید نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے. نہیں, آج جی اور شکستگی کی انکساری تھی کہ ٹھیک ہے ہم جہاد کے لیے تو جا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ میرے اندر قوت ہے, طاقت ہے, بہادری ہے, شجاعت ہے نا, کہ اللہ ہم تو جا رہے ہیں, لیکن ہم اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں. تو اسباب کو ضرور ضرور انسان اختیار کرے گا, اور اس کے بعد پھر نظام موثر. تو اسی طرح انسان نفس اور شیطان کے خلاف پورے اسباب کو جو ہے نا وہ اختیار کرے گا. بغیر اسباب سے اترے گا تو شیطان اس کو ویسے جو ہے نا الٹا کر کے دے مارے گا. پھر جو ہے نا مولوی ساری ختم ہو جائے گی اندر. وہ بھی بہت بڑا عالم ہے نا مولوی, وہ سب سے بڑا مولوی ہے, سب سے بڑا. حضرت فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کے لوگوں کو, سب انبیاء کو اس نے دیکھ لیا, صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تب تابعین کو, رہتی دنیا تک جتنے لوگ جتنے بزرگ ہیں یہ ساروں کی صحبت اس کو جو ہے نا مل رہی ہے. دنیا میں انسان ایک اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے, اس کی زندگی میں کیسا عجیب و غریب انقلاب برپا ہو جاتا ہے. کسی دنیا دار کی صحبت میں رہتا ہے, اس کی زندگی میں کیسا عجیب انقلاب آ جاتا ہے. اور جو مسلسل جو ہے نا 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کی مائیت جس کو حاصل ہو, پھر جس کو اللہ تعالیٰ کی مائیت حاصل ہو, فرشتوں کی مائیت حاصل رہی ہو, اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے صرف اپنے علم پر ناز نہ کریں. کیوں علم پر ناز کریں گے تو گر جائیں گے. تو علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے, اور عمل کے لیے اہل اللہ کی صحبت انتہائی ضروری ہے. اگر کسی کو توفیق نہ ملتی ہو تو وہ آ جائے, اس کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے گا. لیکن آئے بھی ہو کہ مجھے صحت مل جائے, ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کبھی ہوا ہے کہ حکیم صاحب کے پاس کوئی نہ جائے اور گھر میں بیٹھ کے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے گا, دے سکتا ہے لیکن دے گا نہیں. کیوں؟ قانون نہیں, تو پھر اللہ کا قانون ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح اصلاح کا معاملہ ہے, اس کے لیے شہر کی صحبت ضروری ہے اور مسلسل آنا ضروری ہے. اس میں سستی نہ کی جائے. دیکھو ہم جس نے دنیا کے لیے کتنی کوشش کی, وہ اتنے دور ہے جی, دعا کرو جی, فلانا کرو جی, ایک کو کہا دوسرے کو کہا, ظاہری اسباب اختیار کیے, پھر آخر اس کی مشقت کے بعد اللہ نے جو ہے نا ان کے دل کی جو ہے وہ مراد پوری کر دی, پوری ہوگی. اسی طرح باطن کا معاملہ بھی ہے, اس کے لیے بھی کوشش کی جائے نا کہ یا اللہ میرے دوست اتنے آگے نکل گئے, میرے احباب نکل گئے, جو عالم تھے جو غیر عالم سے مجھ سے اتنے آگے نکل گئے, مجھے کیا ہو گیا؟ تو یہ دینی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جب یہ غیرت دینی نہیں آئے گی تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیاوی غیرت تو ہے نا, انسان کر رہا ہے, لیکن دینی غیرت ہم نے کتنی کی, اس پر غور و فکر کرنا ہے. تو جب یہ دینی غیرت کرے گا, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں, اسی کو محنت اور ریاضت کہتے ہیں. جب اس میں یہ آمدن آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیشوائی عطا فرما دے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے عملی لحاظ سے آزمائش فرمائی, اور پھر جب آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوائی عطا فرمائی. تو پیشوائی کے لیے محنت اور مجاہدہ ضروری ہے. اب جیسے عرض کر دیا کہ مختلف اقوال ہیں, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی.
وہ 10 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو اب اس امت میں بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں سنت ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، یعنی ان کا وہ درجہ وہ اسٹیٹس بدل گیا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جداگانہ معاملہ تھا، جدا شریعت کیا پیغمبر کی، تو اس وجہ سے جو انبیاء پہلے گزرے ان کے ساتھ جو حالات واقعات پیش آئے، ان پر جو چیزیں فرض اور لازم تھی بعض اس امت پر اسی طرح فرض رہ گئی، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مستحب قرار دے دی یا سنت قرار دے دی، بعض چیزیں پہلی امتوں کے لیے حرام تھی، اب اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کن چیزوں میں ہوئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 چیزیں۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز وہ تھی کہ جس کا تعلق، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کے چہرے کے ساتھ ہے اور 5 کا باقی بدن کے ساتھ ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس مونچھوں کو کترواؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کی چیز فرض تھی، وہ مونچھیں نہیں رکھ سکتے تھے، یا بالکل معمولی ان کو رکھنے کی اجازت تھی، یا بالکل ختم کرنی تھی، یا بالکل معمولی، اب یہ ان کے لیے فرض تھی۔ لیکن اب اس امت کے لیے مونچھوں کا ہٹانا یا رکھنا، اس کا درجہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ یہ استحبابی امر ہے، منہ سے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس حد تک رکھیں گے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگ جائے پھر یہ حرام اور مکروہ ہے۔ اس حد تک تو جائز نہیں ہے، یا تو بالکل اس کو ختم کر دو۔ بات کہتے ہیں کہ یہ موڑنا اس کا مکروہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کوئی کراہت نہیں، یہ موڑ بھی سکتا ہے، لیکن بہتر اولا کیا ہے کہ باریک کینچی کے ساتھ اس کو کاٹ دے، اور دوسرے اگر کوئی رکھنا بھی چاہے تو کم از کم منہ میں نہ لگے۔ یہ جو ہے نا، یہ جگہ اس کی بالکل خالی ہونی چاہیے، اور اوپر کا عوج ہے اس کا یہ کنارہ نظر آنا چاہیے، تاکہ کوئی چیز آپ پی رہے ہیں کھا رہے ہیں اس میں نہ لگے نا۔ اب بڑے بڑے معذب لوگ کہتے ہیں ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، لیکن ان کی مونچھوں کو دیکھے یہاں لگی ہوئی ناراض ہوں جن کی ہے خیر وہ ہٹا دے گا نا یہاں، کیوں اس سے جو خاص ٹارگیٹ تو نہیں کہ فلان کو دیکھا تو یہ بات کر لی، جن نے نہ گئی بات ٹھیک ہے۔ ظاہر ایک چیز کا علم نہ ہو تو انسان کو جب علم ہوتا ہے پھر جو نا وہ عمل کرتا ہے، تو منہ میں وہ لگ رہی ہے اگر تو ظاہر یہ ایک مکروہ عمل ہے، اور انسان کی جو نا وہ طبیعت جو نا اس کو نہیں چاہتی نا، پانی پی رہے اس میں مونچھیں لگ رہی اور کہتے ہیں بڑا معذب تہذیب یافتہ ہوں، کتنی تمہاری تہذیب، مونچھیں جو نا وہ پانی میں لگ رہی ہے، کھانے میں لگ رہی ہے، تلویز ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ساتھ مونچھوں کو بھی لگا ہوا ہے، دوسرا بھی دیکھے گا اس کو کراہت ہوگی کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے نا خاص حکم ہے کہ بھائی کیا تو بالکل اس کو ہٹا دو۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ یا صاف کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا، اب داڑھیوں کو جو ہے نا بالکل ختم کر دی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھ دی، اب مونچھیں بڑی بڑی ہو گئی، تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا صریح مخالفت ہو گئی ہے۔ کہتے ہمیں جی مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، جی دعویٰ ہے، لیکن دعوے کی بھی دلیل ہونی چاہیے نا۔ دلیل کیا ہے کہ کم از کم ہمارا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہو نا، باطن کو تو چلو وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آنا جانا پڑے گا، سال ہر سال لگیں گے، لیکن ظاہر پر کوئی وقت نہیں لگتا، کیا لگتا ہے کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر کسی کی گاڑی نہیں آج تو وہ ارادہ کر لے بس اس سے جو ہے نیکی کا جو ہے کھاتا شروع ہو جائے، مجھے اگر بڑی ہیں ہر اعتدال سے نکلی ان کو کاٹ کے بس بات ختم ہو جائے گی، تو یہ بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے، مثلا اس امت میں تو یہ چیز فرض نہیں ہے نا، لیکن اگر اب بھی جو ہے جو چیز انسان پہلے سے عادی نہ وہ اس کے لیے بڑی جو ہے عجیب ہوتی ہے اس پر عمل کرنا۔ مثلا ایک شخص نے کبھی بھی مجھے نہ کاٹی ہو اور آج بھی اس سے کہہ دیا جائے، آج ہی رضوان سے کہہ دیا جائے کہ ذرا مجھے تک کینچی مارو نا تو مشین مارو، تو یہ جا کر جو ہے 2 دن سوچے رہیں گے بھائی میں ہٹاؤں گا کیسے لگوں گا، برا تو نہیں لگوں گا، یہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ آتے گے، تو 3 دن تک جو ہے یہ استخارے میں لگے رہیں گے۔ یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فطرت کیونکہ اس چیز کی عادی نہیں ہے نا، تو پھر انسان اس پر جو ہے پھر مجبور ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے، حالانکہ جائز ہے، ہٹا دیے تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اجنبیت سے ایک چیز پہلے کی نہیں ہے تو انسان کو بڑی عجیب لگتی ہے، تو اس وجہ سے اس پر جو ہے نا پھر آپ ایسے یعنی متحیر نہیں ہو کہ بھائی یہ کیا حکم ہو، اس وقت کے لیے بڑا حکم تھا، بلکہ اب کے لیے بھی بڑا حکم ہے۔ آپ میں سے جو ہے نا بہت سے دوست ایسے ہوں گے، آپ جو ہے نا لوگ صاحب کو ہم کہہ دیں
کہ جائے یہ صبح کو موسم من کے آئے، یہ جا کر کم از کم ضرور 1 گھنٹہ سوچیں گے ہمارے وہ دوست آج آئے نہیں ہے، انہوں نے کبھی سر ڈھونڈا نہیں تھا، چھوٹا کیا ہے مشین جو ہے نا باریک مروا دی، لیکن میرا خیال ہے یہ تھا سراج الحق تھا اور 2 دوست اور تھے، میں نے کہا جاؤ ان کو جو ہے نا کہو اپنے جو ہے بال منڈوا دو، اب اس سے کیا کہ بڑا استاد ہے جی، اس سے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں، یہ گھوما تھا رات کو یہ نہیں آیا، اسے پتا تھا میں گیا بال نہ پوڑے ہوئے تو پھر تو کٹائی ہوگی، تو اس سے پہلے کیا کیا یہ کیا جو ہے نا اپنا لڑنے میں سے بڑی سی ٹوپی اپنی کی دیکھی، جب گنجا تو ہونا ہے نا، اب گنجا ہوا تو اس کے بعد عجیب لگوں گا چلو گھروں کے جو ہے نا وہ ٹوپی میں پہن لوں گا، تو پہلے اس نے ٹوپی کا خرچہ کیا پوچھنے سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے کہ اس سے پہلے نے بال تو کٹوائے ہیں لیکن منڈوائے کبھی نہیں تھے، اب ظاہر یہ عجیب سا جو ہے نا حکم ہے نا، عجیب سا ہے شریعت کے اندر ہے، اگر نہ کٹوائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ کبھی یہ عمل کیا نہیں تھا اس وجہ سے عجیب و غریب انسان کو لگتا ہے، جیسے پہلے ٹوپی کا انتظام کیا اور دوسرے کو ادھر سے جو ہے گرفتار کر کے یہ لے گئے، جب وہ آیا نا تو ادھر پہلے آدر سے ہی چلنے سے دیکھا اپنے آپ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت کا تعلق ہے نا، فطری چیزیں، پھر یہ کہتا ہوں کہ بعض بار انسان کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا آزمائش تھی کہ جی آپ جو ہے منہ سے مول لیں، اب یہ کوئی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی ہے، ورنہ اب جو ہے نا لوگ صاحب کو پتہ چل جائے گا جو ہے سوچے رہے گے، ڈاکٹر صاحب سوچتے رہے گے کہ خدا جو ہے نا کیا ہوگا، ضرور سوچیں گے، ایک دن سوچیں گے، پھر گھر والوں کے سامنے آتے ہوئے شرمائیں گے، راجا حسن بڑا بزرگ بن گئے، کئی دونوں کی جو ہے سننی پڑے گی، تو یہ جو ہے اس کا سارے کا تعلق دل کے ساتھ، دل کے اندر عجیب و غریب تلاقم ہوتا ہے نا، کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوتی ہے، کوئی میرا ہمدم اور ہمسار نہیں، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں، ایک اندر جو ہے نا جنگ وقتی چل رہی ہے عجیب و غریب، ہمارا کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، پہلی آزمائش کیا تھی کہ مونچھوں کو کتروانا ہے، اور یہ سنت بھی ہے کہ انسان مونچھوں کو کتروا دے، اس میں تو اتنی بڑا نہیں ہے جیسے مونچھوں کو جو ہے نتاؤ دیتا رہے کہ میں بڑا جو ہے بہادر ہو گیا ہوں، اس کا باقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شجاعت کا تعلق تو وہ دل کے ساتھ ہے، شجاعت کا میدان میں پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے اندر شجاعت ہے یا نہیں، اور اصل شجاعت کیا کہ نفس و شیطان کے خلاف انسان کا عزیز دیتا ہے نا، ادھر ایسی چلے ہو دنیا اور ادھر منہ سے رکھ دیا جی میں تو بڑا جانا پڑ گیا، تو رکھ سکتے ہیں، یہ مقصود ہے کہ نہ رکھیں، لیکن اس ضابطے کو اور احترام کے ساتھ ان حدود کو جو ہے نا پہچان لیں، تمہارا داڑھی کو جو ہے نا وہ لمبا کرنا ہے، کتنی لمبی ہو داڑھی، بعض محدثین فرماتے ہیں جہاں تک لمبی ہو سکتی ہو، اور بعض فرماتے کہ نہیں ایک مشت یعنی اس سے زائد کاٹنا چاہیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کاٹا کرتے تھے آج کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ، لیکن اگر کوئی اس کو لمبا کرنا چاہے تو اس پر اعتراض بھی نہ کرو، مقصود یہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے، لیکن اگر ایک شخص اس کو جو ہے نا کنگھی کرتا ہے، خوب اس کی جو ہے نا آرائش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، کنگھی کرتا ہے، تیل وغیرہ لگاتا ہے، خوب وہ اچھا لگ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص داڑھی کو بڑھا دی، اب اس کا خیال نہیں ہے، باہر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، تو اگلا دیکھ کر جو ہے وحشت محسوس کرے گا، وہ استہزاء کرے گا، جب استہزاء کرے گا دین کے ساتھ استہزاء تو انسان جو ہے نا کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کفر تک پہنچانے کا سبب یہ بن گیا، اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تم لمبی داڑھی نہیں رکھ سکتے تو مطلب یہ ایک یہ داڑھی رکھنی یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کو سنت نہیں کہا، سنت تو اس معنی میں کہ تمام انبیاء کی داڑھی مبارک کی، نماز بھی سنت ہے، کس معنی میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سنت ہے، زکات سنت ہے، کس معنی میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا، باقی کو جو ہے اس کا حکم عطا فرمایا ہے، باقی ہر چیز کا یعنی الگ الگ حکم ہے، اب داڑھی کا رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، ایک جو ہے نا مٹھی سے کم ہوگی تو یہ شخص جو ہے نا فساق و فجار میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ میری داڑھی جو ہے نا بڑھ کے، جس کی اگر کم ہے تو وہ ناامید نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، تو اللہ مزید توفیق دے دے گا، جس کے لیے تو آج سے جو ہے نا کم میں ارادہ کر لیں، کہ ارادے پر بھی جو ہے نا ثواب ملتا ہے نا، جیسے ارادے پر جو ہے نا گناہ ملتا ہے تو ایسے ارادے پر ثواب بھی ملتا ہے نا، تو ارادہ ضرور کریں، تو یہ پہلی شرط جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ چیز آپ کا فرض ہے کہ آپ نے مونچھوں کو ہٹانا ہے، مونچھوں کو کترنا ہے اور داڑھی کو لمبا کرنا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بھی ہے، ہر پیغمبر کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی لگ بھگ 7 خصوصیات ہیں، پہلی خصوصیت کیا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سب سے پہلے سفید بال بولا گیا، اس سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سے دیکھا کہ اللہ ماں ہاضا، یہ کیا ہو گیا، میری داڑھی تو سفید ہو گئی ہے، اور یہ ابراہیم ہاضا وقار، یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، اس میں جو ہے نا عزت ہے، شرف ہے، عظمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے، اور انسان جو ہے نا نافرمانی کرتے ہوئے اس وقار کو جو ہے نا گندی نالی کی نظر کر دے، تو کیسے یہ جو ہے نا عاشق ہے، کیسے یہ دعوے دار ہے۔ لیکن جیسے ہر کسی کی مایوس نہ واقعی کی نہ کیا، آج جو ہے نا پہلی بار آپ یہ ڈاڑا چاہتے ہیں تو جنرل باتیں آ جاتی ہیں نا، تو مایوس بھی نہیں ہونا، یا کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا، لیکن ظاہر باتیں تو ظاہر ہوں گی نا، ایک چیز سامنے ہوگا تو اس کے مطابق انسان پھر عمل کرے گا، سامنے ہی نہ ہو چیز، اس کا حکم سامنے نہ ہو تو کیسے عمل کی توفیق انسان کو ملے گی۔ تو بہرحال داڑھیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ فرمائے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، فرمائے تم مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوگی نا، خوشی ہوگی۔ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ظاہر ہے جب اعمال پیش ہوں گے تو یہ ایسا برا عمل ہے کہ یہاں عمل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ غیبت کا عمل وقتی ہے، غیبت کر لی، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ جھوٹ کسی نے بولا، وقتی جو ہے نا گناہ ہے، ختم ہو گیا۔ زانی ہے، اس نے زنا کر دیا، وقتی گناہ ہے، پھر ہمیشہ تو نہیں لگا رہتا نا، اس وقت میں آ کر زنا کر لیے، عبادت کر لیے، چند منٹ کا یا گھنٹے کا جو ہے شوق ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ایسا برا عمل ہے کہ ہر عمل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہ برا عمل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، حج کر رہا ہے یہ عمل لگا ہوا ہے، زکات دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن یہ برا عمل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ اعلانیہ بغاوت، یہ اعلانیہ بغاوت ہے۔ جیسے ہم غیبت کرتے ہیں، چلو کوئی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، چوری کے لیے وہ چھپ کر جاتا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، شراب پیتے اندر چھپ کر پیتا ہے، زنا کرتے چھپ کر کرتا ہے، لبادت میں مبتلا ہے، چھپ کر یہ عمل کر رہا ہے، مزدری میں مبتلا ہے، چھپا ہوا عمل ہے، کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، گناہ ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، بغاوت ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل مت کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کرو، اور ہم جو ہے نا کر رہے ہیں، تو یہ اعلانیہ بغاوت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام امتیوں کو بخش دے گا، لیکن الا المجاہد، کل امتی معافن الا المجاہد، جو اعلانیہ بغاوت کرے، اعلانیہ گناہ کرے، فرمایا اس کی بخشش نہیں۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو داڑھی کو بڑھانا ہے، اس میں اپنا ایک وقار ہے، آپ ذرا داڑھی کو بڑھا کر تو دیکھیں کہ وقار آپ کو ملتا ہی، ورنہ جنت کی رہتے 50 سال کا وہ کی جو ہے نا داڑھی نہ ہو تو اگلا آپ کی جنت بھی ہے چھوڑ، اور آپ کی داڑھی ہوگی، اگر عمر کم ہوگی تو آپ کی وقار عزت ہوگی، اگر کہے گا یار کوئی اچھا آدمی آیا ہے، دیدار آدمی آیا ہے، آگے جو ہے نا آگے آئے گا، آپ کی کم از کم عزت تو کریں گے، وہ آپ کو پتہ کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ لیکن ظاہری شریعت کو جو ہے نا لوگ پسند کرتے ہیں پھر بھی، اور ظاہری شریعت کا جو ہے توڑ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے باطن کی وجہ سے، میرے معاملات اچھے نہیں ہیں تو میرے ظاہر سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے، حقیقت سے نفرت نہیں ہے، میرے باطن کی وجہ سے نفرت ہو رہی ہے، میری سیرت کی وجہ سے میری صورت کو جو ہے برا کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کی صورت بری ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کالا سیاہ بھی ہو، کانا ہو، کوئی اس میں عیب بھی ہو، لنگڑا ہو، لیکن اس کی سیرت اچھی ہو، سب کہتے ہیں یار بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی جی، رنگ اور صورت تو نہیں ہے لیکن سیرت کا بڑا اچھا آدمی ہے جی، اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کے جی، غیبت نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن ایسا خوب کتنا چپڑا ہے، ظاہر اس نے اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن باطن اگر خراب ہے، لوگ یار بڑے کرنے درمیزہ منافق ہے، اس کو نہیں جلنا سودے سے، اس سے بھی چیز نہیں لینی، تو اس باطن کو جو ہے بنانا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے مونچھوں کو جو ہے نا کاٹنا ہے، یہ پہلا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ داڑھیوں کا بڑھانا یہ ضروری ہے، ایک مستق لازمی جو ہے نا وہ داڑھی رکھیں، ٹھیک ہے، کم نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کہنا اس کو، اور جب آپ دکان پہ جائیں نا، حمام پہ چلو اگر جانا ضروری ہو تو اس کو بھائی کینچی ایسے جو ہے ترچھی مت لگاؤ، ایسے لگاؤ، یہاں سے سمجھے نہیں سمجھے، اس چیز میں آپ لوگ احتیاط نہیں کرتے، اکثر دوستوں کے دیکھیں یہاں بال نہیں ہوں گے، اچھے بھی شعور اور بھی استعداد اور سمجھ والے دوست، کیوں وہ تو ایسے لگا دے تو اس کو اپنا مزہ آتا ہے نا، ڈنگی کینچی مارنا اپنا ایک مزہ ہے، وہ ایسے رکھے گا، بھائی ایسے کیوں رکھے ہو، یہاں یہ جو ہے یہ سے نیچے داڑھی شروع ہو رہی ہے، یہ اب وہ ایسے رکھ رہا ہے تو یہ تو یہاں سے بھی بال چلے گا نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے تو داڑھی تو چلے گی،
تو اسے کو اس جو نا پینسل کی ضرورت تھی بھائی ایسے رکھو اور ادھر سے ایسے جو نا کاٹ دو، بس بات ختم ہوگی، میری گاڑی کو کچھ نہ کرو. تو آدمی نے سیٹ کرنا، بھائی سیٹ تمہیں کیا اس سے غرض ہے، سیٹ کرتے یا نہیں کرتے، گاڑی میری اور سیٹنگ جو ہے نا تم کر رہے ہیں. وہ بہانے پھر دوست بناتے وہ جی میں خیال ہی نہیں رکھی سوتے گا سے ادھر کی اسی طرح سے کسے نہیں کتنے فیصل فیصل کدھر ہے، آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا نظر نہیں آ رہا، باہر ہے ہاں دیکھو چور ہے نا کہیں باہر بیٹھے ہاں نا. اس دن آیا میں نے کہا کہ یہ کیا بنا وہ بھی میں خیال ہی نہیں رہے کہ تو سوتے گا سر. تو دیکھیں دکان والے بھی اس چیز کا جو ہے نا خیال رکھیں، اگر دوسرا گناہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو جو ہے نا کیوں گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، خود جو ہے نا خود کیوں گناہ کر رہے ہیں، شکر نہیں کرتے یار کہ جو ہے نا یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، ایک فریضے کو ادا کر میں آپ مزے چلنے لگے گا، مطلب کینچی مارنا سیڑ خروجی کو بال اٹھے جائے دیکھو اٹھے جائے سر کے بال اٹھے ہوتے ہیں اس کو کوئی جو ہے کینچی نہیں مارتا، اس سے چنگی کمی مار دیا تیل نہ نہیں ہے چنگی برابر ہونا چاہیے تو ہونا. اور اس بیچاری کو جو ہے نا یہ مظلوم ہے تو اس کو جو ہے نا ہر ایک اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. تو فارن داڑھی کو بڑھانا ہے اس میں بخار اور عزت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ ایک دوست یہاں چلے گئے تو بے تکلف دوست ہے، اندر سے ایک بچہ نکلا باہر، میزبان کا بچہ باہر نکلا. تو اس کی عادت تھی، بچوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ پہلے مہمان کو بچے ڈر جاتے اور پھر جو ہے نا فوراً مانوس بھی ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں مہمان کے جا کر گود میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر باپ کو نہیں دیکھتے، بعض جو ہے نا مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ کھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بچہ ہمیشہ جو ہے مہمانوں کے ساتھ گل مل جاتا تھا، مانوس تھا، فوراً جو ہے معانست اس کو حاصل ہو جاتی تھی. عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے ایسے دیکھا نا، کمرے سے نکلا اور مہمان خانے میں ایسے دیکھا نا تو فوراً چیخ مار کر بھاگ گیا، چیخ مار کر بھاگ گیا. تو چونکہ بے تکلف سے تو دوست نے کہا حضرت یہ آپ کو دیکھ کر بھاگا ہے، کہ آج آپ کو دیکھ کر بھاگا ہے. تو وہ تو عطا اللہ صاحب بخاری ہے، پھر جدید فرمائے ہاں اس نے پہلی مرتبہ مرد کو دیکھا ہے، اس کی داڑھی نہیں تھی نا، تو فرمایا اس بیچارے نے پہلی مرتبہ مرد کو دیکھا تبھی بھاگا ہے نا، اس کو پہلے دو ساتھ میں پتہ نہیں ماں کے لیے ٹھیک ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر رات کو جو ہے نا جس طرح پر میاں بیوی لیٹ ہو درمیان میں بچے ہو اور رات کو وہ جاگ گئے ظاہر ہے وہ تو ہاتھ مارتے ہیں نا، وہ کہے گا ایسے جو ہے نا اچانک چہرے پر اگر ہاتھ آ گئے وہ سوچتے رہے گا اندھیرا گئی ماں کون سی اور باپ کون، تو کم از کم جو ہے یہ فرق تو ہونا چاہیے نا. ہم تو کہتے ہیں ہم یہ ہیں لیکن جو ہے نا ہم نے اپنے آپ سے جو ہے کیا بنایا ہوا، شہروں کو دیکھیں نا جو جا کر جنگل میں اس کی بھی یہاں جو ہے نا بال ہوتے ہیں، تو شیر بننا ہے تو آپ نے تو شیر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شیر بنے شیر تاکہ پتہ تو چلے نا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا مرد کی علامت کیا ہے، رف اینڈ ٹف، اگر خودرت ہو نا ملائم جو یہ کنگلے جو ہے تو جہاں نہ ہو تو دماغی ہوئی تھی رف اینڈ ٹف، یہ جو مردانگی کی علامت ہے. اور خودرت ہو پتہ چلے ہاں ہی مرد ہے اور سارا کوئی لینے جاؤ تو سلام تک سے یہ پتہ لگے. دوبارہ اسرائیل کا اہتمام کرنے یہ پہلی چیز تھی. وقت کی ختم کیا کروں. دوسری چیز کیا لازم اور ضروری تھی ناصر صاحب، دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا کہ منہ میں جو نا پانی ڈالنا، کلی جس کو کہتے ہیں کلی کرنا، مزمزہ جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں نا منہ میں. اب اس امت کے لیے بعض اوقات یہ منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے، بعض اوقات مستحب اور بعض اوقات فرض اور واجب ہے. اگر غسل جنابت ہو کسی پر جنبی ہو جائے، وہ مباشرت کے بعد یا خواب کی صورت میں احتلام وغیرہ ہو جائے، اس کے بعد جو یہ غسل کرے گا اس میں پانی جو ہے نا حلق تک پہنچانا، نیچے تک اور غرغرہ کرنا، ایک خلا میں پانی کو گھمانا، غرغرہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے فرض اور لازم ہے اگر روزے کی حالت میں نہ ہو. روزے کی حالت میں ہوگا تو پھر پانی نہ ڈالے منہ میں، پھر وہی کافی ہے جو عام طور پہ ہم جو ہے نا کلی کرتے ہیں، ہلکا سا پانی منہ میں ڈالتے یہ کافی ہے اس کے لیے. شام کو جب یہ پانی پیے گا نا تو خود بخود غرغرہ بھی ہو جائے گا. اس وقت جو ہے نا خاص طور سے غرغرہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مقصود یہ کہ اندر پانی پہنچ جائے، پانی وہ شربت کی شکل میں پہنچ گیا یا چائے کی شکل میں پہنچ گیا یا سادہ پانی کی شکل میں اندر پہنچ گیا، بس بات ختم ہوگی. یا مثلاً ایک شخص نے جو ہے جلدی میں غسل کر لیا، بھول گیا اور پھر باہر نکلا فوراً سے پانی پی لیا، تو پھر بھی جو ہے یہ حکم ادا ہو گیا، اس کا فرض پورا ہو گیا. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد ہے تو پھر نماز کا اعادہ کر لے، غرارے کر لے اور پھر نماز کا اعادہ وہ کر لے. تو اس وقت یہ فرض اور لازم ہے. لیکن عام طور پر جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں یہ مستحب اور سنت کا درجہ رکھتا ہے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیز لازم تھی ان کی شریعت میں کہ آپ نے اس پر لازماً جو ہے نا عمل کرنا ہے. اگر جو ہے نا یہ منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے, کلی نہیں کریں گے, تو آپ کا وضو اور غسل ہوگا نہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ ناک میں پانی ڈالنا. تو ناک میں پانی ڈالنے کی بھی لازم اور ضروری ہے, منہ میں بھی پانی ڈالنا ضروری ہے. لیکن آج تک صبح جو ہے نا ہم جاتے ہیں خصوصاً سونے کے بعد کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا. یہ بات آپ کو عجیب لگتی ہوگی. بڑے بڑے جو ہے نا سن خان جس کو کہتے فیصل نالو جہاں یا نہیں کو جہاں انگریزوں نال پھرے نا آپ سے نہیں جہاں سے, تو اس کو بھی عادت نہیں ہے. تو تمہیں ہے جی آپ کو یہ کہتے ہیں تو وہ اٹھے اور بھی کریں گے نا تو اور پانی پایا نہیں کر کے. لیکن رات کو جب سوتا ہے آدمی یا دن کو بھی سو جائے تو اندر میدے کی بدبو آ جاتی ہے. ایک روزے کی ہوتی ہے وہ الگ ہے, میدے کے خالی ہونے کے خلو وہ بدبو الگ ہے. یہ جو سونے کے بعد انسان کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ تجربہ کر لیں, سونے کے بعد آپ جو اٹھے کسی سے بات کرنے سے قریب تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے منہ سے کیسی بدبو آ رہی ہے. اس بدبو کے ہٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا گلے میں پانی ڈال دیں. کیا ہوتا ہے نہ گلا خراب ہو جائے, وہی غرارے کرو خوب اچھے طریقے سے. نفاست ضروری ہے نا. بنی اسرائیل کی عورتیں تھی, ان سے نفر ہوگی, انہوں نے کوئی برا عمل تو نہیں کیا تھا. وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتا. صفائی کا اہتمام کا تعلق زیادہ تر اس چہرے کے ساتھ. دیکھیں اگر نیچے اگر جسم گندا بھی ہو تو اس کی بدبو عمومی طور پر اوپر نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ ناک سے نیچے فرق کریں ٹپ کے اندر جسم گندا بھی ہو, ظاہری اس پر نجازت نہ لگی ہو, لیکن اس کی بدبو اوپر نہیں آتی. لیکن اس منہ کی بدبو فوراً لگتی ہے دوسرے پر. اس وجہ سے وہ عورتیں ان سے بھاگنا شروع ہو گئی. نہ وہ جو ہے نماز پڑھتے تھے, نہ منہ دھوتے تھے, ایسی جو ہے درندے بن گئے تھے. تو عورتیں ان سے دور بھاگ گئی. انہوں نے آپس میں جو ہے نا لواطت کے مرض میں مبتلا ہو گئے, خصوصاً قومی لوٹ, اور عورتوں نے مصاحبت شروع کر دیا. تو اس وجہ سے اس کا خاص اہتمام کریں. اور دوسرے یہ پیڑے نہ رکھیں. پیڑا نہیں رکھیں گے نا تو پھر آپ کا منہ صاف رہے گا. ٹھیک ہے جی, یہ پیڑے نہ رکھیں. عورت اگر رکھ لے پھر کیا ہوگا؟ عورت اگر رکھ لے جو آدھی آپ میں سے پھر پر ان کی عورتیں شروع کرنے پھر آپ کے لیے تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے بالماز اور فلاں فلاں, اس کو تو آپ کہہ دیں گے. لیکن اگر اس نے کہ منہ گوان دی ہے تو ڈنڈا چاہیں وہ خود مکا ہے, اس وقت پھر آپ اپنی پریشانی آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی میں بھی تو منہ کو صاف کروں نا, میں بھی تو انسان ہوں, درندہ تو نہیں. اب کیا کہوں؟ تو جو دوست چاہ رہے نا, اور اگر ان کی مستورات کو اطلاع دے دی جائے تو ہم سے پوری پہچان ہے شہزادی نثار پہچان ساتھ ہے اچھی ہے جی, پھر پتا چلے گا کہ ایک طرف وہ صرف اتر طرف بھی وہ بھی آپ ہر سفر کرتے رہے, پھر ان کو پتا لگے گا. ایسے ہونا چاہیے. وہ عادل مزدور صاحب سے پوچھنا چاہیے, تو ہونا چاہیے میرا خیال ہے. شمشی لانا تھا پوچھ پکا دے لانا گیا کہ تو بار نظافت ہے نا, صفائی کا قبول شطر الایمان, یہ جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے صفائی. تو صفائی کیسے ہم کریں گے؟ منہ کو صاف کریں گے, کم از کم دوسرے کے ساتھ بات تو کر سکیں. اگر کوئی عالی اخلاق کا ہوگا تو بیچارہ برداشت کرے گا. تو کوئی جیسا غلط ہوگا وہ کہ یار منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ظاہر سے لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ کے یار میری بدبو نے جو ہے انسان کر دی ہے, تنظیم کر دی, رسوائی کر دی. تو ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں. تو بار فرمایا کہ یہ اور دوسرا ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالیں اور بائیں یہ چھنکیے جو ہے نا اس کو استعمال رہے تھے دونوں نسلوں میں. اور پھر خصوصاً جب صبح اٹھ جائے, خصوصاً صبح کے متعلق ہے رات کو سونے کے بعد, ویسے ہر سونے کے بعد استعمال ہونا چاہیے, لیکن خصوصیت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سونے کے بعد فرمایا ہے کہ کیونکہ شیطان رات کو انسان کے نسلوں میں آ کر جو ہے یہ رات گزارتا ہے. تو فرمایا صبح جب تم جو ہے نا ناک میں پانی ڈالو تھوڑا سا پانی تیز بھی لو. ویسے تو غسل کے لیے جہاں تک یہ ہڈی جو ہے جہاں تک پانی پہنچانا لازم ہے, اگر پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہ ہوا تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے اس کا اہتمام, اور عام طور پر صرف پانی ہلکا سا کھینچ کر پھر فرمایا اس کو جھاڑ دے. تو فرمایا اس میں خاص نورانیت ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اس کا بھی اہتمام کریں. بس یہی وہ گیو جائے بس پانی ڈولے جل اللہ اکبر, ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبالغہ فرمایا کرتے تھے, اس کام سے کام لیا کرتے تھے. وجود میں خوب جو ہے نا, یعنی یہ نہیں کام جو ہے نا 20 لوٹے ڈالے نہیں, خوب اہتمام کے ساتھ, یعنی ہر روزوں کو 3 مرتبہ دو. یہ سنت عمل ہے. منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے. ایک چلو کے ساتھ دونوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, یہ کھولے, لیکن الگ الگ ہو تو زیادہ مناسب ہے. ہاں پانی کم ہو کسی جگہ تو پھر خیر, ایک چلو میں لیا ایسے کیے تو منہ میں بھی جائے گا اور ناک میں بھی جائے گا. یہ بھی ہے نا مسئلہ. پھر لگا کہ نہیں بڑا تھا تو یاد نہیں.
تو یہ سیکھنے کا یہ بھی مسئلہ نہیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ یہ پانی کو کم ہے کیا دونوں سنتوں پہ کیسے عمل کرو تو بس ایسے کرو، آدھا منہ میں اور آدھے ناک میں چلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، یہ چیز ابراہیم علیہ السلام پر لازم اور ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ بنا مسواک۔ اب مسواک ہم کرتے ہیں، مسواک پتہ نہیں کسی کی بات ہوگی، میرے ذہن میں ہے نو بھی چلو ایسا پر آپ کے پاس کیسے کچھ آدمی ہے اس کے پاس مسواک نہیں ہے، اب یہ کہ برش مارنا ہو تو سنت ادا نہیں ہوگی، وہ الگ سے ماریں، یعنی جو صرف مسواک کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ آپ برش بھی کرے، کیوں کام کمزور ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے واڑ جاتا ہے جو کہ مسواک سے نہیں نکلتا، پھر منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف جو ہے نا منزل اور اسی کو جو ہے نا سمجھے کہ سنت نہیں ادا ہوگی، سنت کے لیے لازمن جو ہے نا مسواک استعمال کریں، ساتھ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ استعمال کریں تاکہ اس کا مستقل ثواب ملے۔ اور اجر اور ثواب کیا ہے کہ 70 سے لے کر 400 تک نمازوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ 400 نمازوں کا ہے، ایک روایت 400 بھی ہے، عام جو ہے نا مشہور 70 ہے، تو چلو 70 ہی جانے ہیں، تو ایک کو جو ہے نا 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرے کو ایک نماز کا 25 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو کون اچھا؟ وہ 70 والا اچھا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم ریس کرتے ہیں دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایسے دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی انسان کوشش کرے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتے آخر میں ان کے دان مبارک بالکل گر گئے تھے، صرف بسوڑے رہ گئے تھے، اس پر بھی وہ مسواک فرمایا کرتے تھے، فرمایا سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، سنت کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آج آپ جس کے پاس مسواک نہیں آج جو وہ لے لیں، اور سب سے بڑا فائدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کلمہ جو نصیب فرما دیتا ہے، اور طبی لحاظ سے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، وہ 30 فوائد ہیں میرے خیال اسلامت میں جگہ جگہ پر موجود ہوں گے، تو جو ہے نا اس کا بھی اہتمام کریں۔ دوبارہ یہ چیزیں جو ہے نا ضروری تھی۔ اور مزید کیا 5ویں چیز کیا تھی؟ اوپر کے ساتھ اس کا تعلق تھا، فرمائیں مانگ نکالیں بالوں میں، لیکن اسلامی بالوں، یہ جو ہمارے بال ہیں نا یہ اسلامی نہیں ہے کہ مطلب ہے نکلے جائے، عورتوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، یہ عورتوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے گئے، حوروں کا جو ہے نا ترانہ اور گانا کیا تھا؟ سبحان من زین الرجال باللحیٰ والنساء بالسوائب، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت دی اور عورتوں کو زلفوں کے ساتھ، لمبے بالوں کے ساتھ۔ اب عورتوں نے جو ہے نا الٹا معاملہ شروع کر دیا، وہ بھی بال کٹواتی ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا کٹ کر بھی رہی ہیں، لیکن چلو اس معاملے میں ہم سے ان کی غیرت مضبوط ہے، اتنی غیرت ہے۔ کسی عورت نے آج تک جو ہے نا بال نہیں منڈوائے ہیں، اور مرد کی جو زینت کی چیز اس کو روز بروز جو ہے نا کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی انسان پیشن کر بھی رہتی ہے، کبھی ادھر مطلب ہے کبھی ادھر، دیکھیں گناہ تو گناہ ہے نا، لیکن کم از کم گناہ کو سمجھنا۔ آج کل دیکھیں جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے یا جو رکھتے بھی ہیں کس انداز میں اس کو رکھتے ہیں، کبھی ادھر سے ایسے کاٹا یہاں تک جو ہے نا خط لے لیا، کبھی ادھر سے لے لیا، کبھی ادھر سے توڑ دیا۔ انگریزوں کو دیکھتے ہیں نا، خصوصاً جو کھیل کود والے ہیں، فنکار ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہاں سے صرف رکھی ہوتی ہے، اصل یہی کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ رکھی ہوتی ہے، ہم نے ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے معیار وہ بن گئے، تو پھر اپنی ترقی کیا کرتا؟ معیار تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، علماء ہیں، ان کی تو ہم تابعداری نہیں کرتے۔ شکل و صورت تو نصارہ کی ہو اور ہم کہتے ہیں کہ جی میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں عورتیں جو ہے وہ غیرت مند رہتے ہیں، تو کم از کم عورتوں کے ساتھ ریس تو کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بھی چلا گیا آج گھر والوں کو کہہ دیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، عورت کی چیزوں کی پھر زیادہ ہے، وہ کس چیز کی؟ زیور کی ہے کہ جتنا زیور آپ دیں گے وہ پھر کم ہی ہے، کپڑے آپ جو ہے بیچ بڑھا دیں گے وہ آپ نہ جی نہیں، جو ایڈ بڑھایا تھا وہ پردے میں جلدی لگے گے، پروگراموں بھی دوسرا، شادی ہے کوئی نواں جوڑا ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے یار ابھی تو جو ہے بنایا تھا نا، یہ تو لوگ ہم دیکھے تھے، اچھا کپڑوں پہ جو ہے وہ رہی نہیں رہتی، اور تیسری کا برتن خود کھائے ہوں لیکن استعمال نہیں کرنا، خبردار بھی لڑے، یہ تین چیزیں ان کی مرغوب یعنی پہ جان دیتی ہیں، وہ آپ ان سے کہہ دیں یہ تینوں چیزیں آپ کو جو ہے وافر مقدار میں دے دیں گے، اور جو ہے نا صرف اتنا کرو صرف آج دوسری مار چھوڑ تو آپ کی قدر نہ ہوتی۔ اور اگر ہمیں کسی نے کہا کہ تمہیں جو ہے نا ایک بیوی دے دیتے ہیں، ایک اور بیوی تمہیں مل جائے گی، یا اس کی جو ہے نا دولت آپ کو مل جائے گی، کہتا ٹھیک ہے جی بالکل اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کر رہا انسان، تو یہ طول عمل ہے، شیطان انسان کو طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو طول عمل میں مبتلا کیا نا، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی گناہ کر لو
اس کو جو ہے نا بھائی کو مار ڈالو، اس کو آگے سے ہٹا دو، پھر جو ہے نا توبہ کر لو گے، تو گویا پہلے ہاتھ جلاؤ پھر اس کو جو ہے نا مرہم لگ دو گے، تو کون اس کو جو ہے نا دانا کہے گا؟ سب سے لیے احمق آدمی ہے۔ تو بہرحال بعض جو ہے نا وہ لما جمعہ وفرا 3 قسم کے بال ہیں، کان کے آدھے تک، کان کی لو تک اور یہاں تک 3 قسم کے، لیکن بالکل بال پورے ہو، آج جو ہے نا جا کر مڑوا دو، پھر سنت کے مطابق رکھنا ہو کسی کو رکھ لیں، لیکن بندے تک دیکھنا ہوگا کہ یہ کس نیت سے رکھتا ہے، یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ظاہر میں تو سنت کا جذبہ اندر کچھ اور خباثت بری ہو۔ یہ باریک بات ہے، یہ بڑی باریک بات ہے، بظاہر تو سنت کا دعویٰ ہوگا لیکن اندر کیا وہ خوبصورتی ہوگی تو غیر محرم میری طرف جو ہے نا وہ پھر التفات کریں گے، تو سنت کے جو ہے نا لباس میں وہ جو ہے نا خباثت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے مشائخ سے فرماتے کہ مت رکھو بالوں کو، تم اس قابل نہیں ہو، تمہاری نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا محرک خراب ہے، لیکن چلو اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے پورے بالوں، پھر درمیان میں مانگے نہیں ہماری ضرورت ہے ہماری، یہ نہیں ہے، درمیان میں سے بالکل جو ہے نا وہ لکیر ہو، تو یہ جو ہے نا سنت کے مطابق ہوگا۔ غالباً ابو محذور رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کے بال وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ درمیان میں سے مانگ نکالتے پھر وہ اکٹھے ہو جاتے، انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب کام ہو گیا، سلام گرم کی صحابہ کا عشق تجدید کرنے کا تھا، سلام گرم کر کے بیچ میں سے جو ہے نا پھروا دیے تھے کہ چلو بس جو ہے نا بال ادھر ہوں یا ادھر ہوں، میں نے تو مانگ نکالی، اور آپ نے جو خیر سے سنا ہے ضروری نہیں، پہلے سنت کے مطابق تو رکھ لینا، پھر اس کے بعد کدھر ہے سنت کے مطابق رکھنے کے درمیان میں مانگ اس کی آپ کو لوگ آسن گنے کوڑیے گنے، یہ تو کام عورتوں کا تھا نا، اب عورتوں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا، وہ بھی جو ہے نا کہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو کہوں، حالانکہ بال کٹوانا بچیوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ 7 سال اور خصوصاً 12 سال کے بعد ان کے بال نہ کٹوائے جائیں، لیکن ہم اس میں بھی جو ہے احتیاط نہیں کرتے، بچوں کے بال ہم کاٹتے رہتے ہیں 16-18 سال کی عمر تک بچیاں پہنچ جاتی ہیں، ان کے بال جو ہے کٹتے رہتے ہیں، مرض کی وجہ سے وہ کبھی ایک دفعہ جو ہے نا منڈوا دیا یا صاف کروا دیا تو الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا جو ہے نا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 5 باتیں ہوئی، 5 رہ گئی۔ نمبر 6 جو ہے کیا ناخن کا کاٹنا، اب یہ جو ہے نا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ہفتے میں انسان کاٹ دے ناخن، 15 دن اور 40 دن سے اگر بڑھ کے کوئی شخص گناہگار ہوگا تو ایک چیز وہ ناخن کا کاٹنے یہ فرض تھا ابراہیم علیہ السلام پر، اس سے جو ہے نا عام عمومی طریقہ خاص کہتے ہیں یہ طریقہ سنت نہیں ہے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الصالحین میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر آپ نے ناخن کاٹنے بھی ہیں تو یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، پہلے شہادت کی انگلی سے، درمیان والی، پھر ہاتھ والی، پھر آخری سنتیا چھوٹی، اور پھر جو ہے نا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر ساتھ والی، پھر بڑی انگلی، پھر شہادت، پھر انگوٹھا یہ، اور پھر جو ہے نا آخر میں یہ دائیں ہاتھ والا، ایسے اینٹی کلاک وائز ایسے چلنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے چلتے چلتے انگوٹھے تک، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا رہ گیا اس کو لینا کاٹنا ہے۔ اور پاؤں کا کیا طریقہ ہے، دائیں چھپیے سے، دائیں آخری چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں تک ختم کرنا ہے، ایسے چلنا ہے، سمجھیے نہیں؟ تو یہ بھی سنت اور مستحب عمل ہے، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور انسان کو حاصل ہوگا۔ بعض ہم تو ناخن تو کاٹتے ہیں لیکن اس طریقے سے کاٹ دیں چلو سنت پر عمل ہو جائے، فرض بھی ادا ہو رہا ہے، سنت کا ثواب اور اجر بھی مل رہا ہے، اور پھر اس کو صاف جگہ پر ڈالیں۔ عموماً یہ بھی احتیاطی کرتے ہیں، جدھر بھی کاٹا پھر احتیاط بھی نہیں کرتے، گھروں میں اس کو نہ پھینکیں، صاف جگہوں پہ نالیوں میں نہ پھینکیں، اس سے بھی بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے اور بیماری لگنے کا خدشہ ہے۔ صاف جگہ کیونکہ انسان جو ہے نا یہ اشرف المخلوقات ہے تو یہ اس کے جسم کا جز ہے، اس وجہ سے اس کو باہر صاف جگہ پر جو ہے نا ڈالنا چاہیے، جس طرح بال وغیرہ ہے اس کو بھی جو ہے نا صاف جگہ پر ڈالنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ان پر جو ہے نا لازم تھی، اور ساتھ ہی کیا چیز تھی، بغلوں کے بال، اور پھر ساتھ 8ویں چیز ناک بال۔ اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ 7 دن میں یعنی جمعہ کی جمعہ جیسے ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے اس پر یہ ہٹا دے، ورنہ 15 دن ورنہ 40 دن، 40 دن کے بعد اگر اس کے بال وغیرہ نہ ہٹائے تو یہ گناہگار ہوگا، سب ترین اس کو سزا ملے گی۔ آج چونکہ یہ اب جو ہے نا کل سے ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، کل سے ہوگا یا پرسوں سے پتہ نہیں، اب پاکستان ہے کب شروع ہوگا، لے گیا سعودیہ میں تو شاید آج پہلے ہے نا، تو اگر جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے بال وغیرہ ناخن نہ کاٹے، ان کے ساتھ یعنی مشابہت کے لیے، حجاج کے ساتھ مشابہت کے لیے، اور جس نے نہیں کی قربانی وہ بھی مشابہت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر 40 دن گزر چکے ہوں، لمبے لمبے سے ناخن نکلے دونوں یہ بھی سنت عمل کرنا مستحب نہیں، بلکہ اس فرض کو پورا کرو، کاٹ دو اس کو، گناہ اس سے نہیں ہوگا۔
تو اس کا اہتمام کرے. اور مزید کیا تھا جی 8 ہو گئی. اور نئی چیز کیا تھی ختنہ. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ختنہ کر لی جائے. لیکن اگر ایک شخص بلوغ تک پہنچ گئے تو علماء بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا حکم ہے. بات کہتے چھوڑ دو, لیکن اگر کرنے تو شاید گنجائش ہوگی. تحقیق کر لو بھائی, یہ رہو پھر بڑھا دے رہا ہوں. اصل یہ بھی ڈر ہوں نا, تھوڑی سی اگر لطف دکھا دی نا پھر کہیں گے دیکھو نکمیے کا نام ہوتا ہے پینا شروع کر دیں. تو چلو اس کو متعلق سوچ لو. اور 10ویں چیز کیا ہے جی پانی کے ساتھ استنجا کرنا. یہ 10 چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر لازم اور فرض. اب بھی جو ہے آپ نے پانی کے ساتھ استنجا تو کرنا ہے, لیکن پہلے ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہے. میں اگر ابھی پوچھوں نا کتنے ہوں گے 100 150 200 ہوں گے نا, شاید ہی 20 آدمیوں کے پاس ٹوائلٹ پیپر ہوگا. تو میں حیران ہی ہوں کہ آپ نیچے جب جاتے ہیں باتھ روم میں تو آپ پانی کو پانی سے کیسے دھوتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کے پاس ہوں, آپ مولوی ہیں, آپ لوگ یہ مسئلہ کیسے بتائیں گے کہ بھائی استنجے کے کیا جو ہے نا ہوا سے کس طریقے سے تم نے استنجا کرنا ہے, کیا طریقہ کرنا ہے؟ وہ جو فقہا نے لکھا پر کبھی عمل ہوا, کبھی کسی نے بیان کیا کہ اس رات کو ایسے دباؤ اور فلانا کرو اور فلانا. پہلے بیان تو کرو نا, تو پھر لوگ جو ہے نا اس پر عمل کریں نا. بیان ہی نہ کیا ہو تو پانی پر پانی جو ہے آپ ڈال دیں. پانی سے خشک ہوتے آج تک ہم نے نہیں دیکھا, سائنس سے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن یہ ہم نے نہیں سنا کہ پانی کے اوپر پانی ڈالنے سے پانی خشک ہو جاتا ہے. وہ تو تنقید ہو جائے گی آپ سے جو وضو کیسے خشک ہو رہا ہے. تھوڑا سا 1-2 منٹ تو چلو انتظار کر لو نا, کھنکھار لو تھوڑا سا جو ہے وہ انسان تیل لے. اگر اس کا وقت زیادہ لگتا ہے تو اندر باتھ روم کو محفوظ نہ کرے. باہر لوگ کھڑے اور یہ اندر بیٹھے ہوئے 3 منٹ سے 20 منٹ لگتے ہیں, باہر نکل کر تھوڑا سے گھوم لو, قدم اٹھا لو 10-20-40 قدم. اور اگر بہت تمہیں اپنے اوپر یقین بھی ہے پھر بھی 1-2 منٹ تک کھنکھار لو تاکہ اگر کوئی باقی خطرہ ہے وہ نکل جائے. یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا کھنکھار لے تاکہ جو خطرہ ہے بھی تو وہ نکل جائے. اب اگر آپ نے جلدی جلدی پانی ڈال دیا تو اپنے خشک کے نہیں کیا تو پانی اور پیشاب اکٹھا ہو گیا, آپ کے جسم پر لگ گیا, کپڑوں پر لگ گیا, کپڑے بھی ناپاک, سب کچھ ناپاک. اور نماز کے لیے چیزیں ضروری ہے کہ جسم بھی پاک ہو, کپڑا بھی پاک ہو. اب کپڑا بھی ناپاک ہو گیا, جسم بھی ناپاک ہو گیا, آپ کہتے ہیں اللہ اکبر میں نماز پڑھنا, ایسے کیسے نماز ادا ہو؟ ڈھیلے کپڑے استعمال کیا کرتے ڈھیلے خدا نہیں کریں. یہ نہ کہ آپ ڈھیلے آئیں گے تو کلر آپ چھوڑ گے رکھی گئے, گھروں میں تو نہیں رکھیں گے, ادھر آ کے آپ رکھ لیں گے, مرغا مسجدوں میں رکھ لیں گے. تو آج کرو کی نئی صورت ٹوائلٹ پیپر کی صورت میں ہے, اوپر ملو تو ٹیشو پیپر ہے, ادھر ملو تو ٹوائلٹ پیپر بن جاتے ہیں. بات ایک نہیں, اس کے ساتھ خوشبو لگی گی بس اوپر ملو کیا ٹیشو پیپر ہے, اور اگر دوسری جگہ کے لیے استعمال کرو تو ٹوائلٹ پیپر بن جاتا ہے. چیز ایک ہی ہے. تو اس کا خاص اہتمام کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی, مسجد الاسس علی التقوی. کیسے آگے فیہ رجال ان یتطہروا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے حق میں نازل ہوئی, تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے جو نا تیرے کے ساتھ وضو خشک کر کے اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. فرمایا دیکھو تمہاری نفاست کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا. تو اس کا آپ کی اہتمام کریں کہ ہمارا وضو تو وضو ہونا, ہماری نماز عبادت تو قبول ہونا, تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور جو خطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو عمومی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو عذاب چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے پر ہو رہا ہے. تو کون اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہے. کم از کم اگر انسان ہو نماز نہ بھی پڑھے, چلو طہارت تو ضروری ہے نا. اور سب والی بات اوپر تو وہ کریم بن رہا ہے, چلو مجھے جلدی ہے وہ صفائی نہیں کر رہا, تو پھر کیسے کیا انسان ہے اور معذب ہے. اصل چلو بیکورڈ ہے نا پرانے زمانے میں, کیوں دین میں جو آ جاتے اس کو کہتے ہیں یہ غیر مہذب آدمی ہے, تو کچھ کو تو نہیں دیندار آدمی تو زیادہ مہذب کوئی ہے نہیں, وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جان بڑی عقل مند, پتہ نہیں عقل مند تھا یا تھی, تو آپ کی مطلب جب فرمایا کہ عقل مند ہوتا ہے کہ اس کی پتنی کیسے آتی ہو, تو فرمایا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا یا کر لیتی. فرمایا کہ عقل مند وہ جو دائرہ ایمان میں موجود ہو, دائرہ اسلام میں موجود ہو. عقل تو اس کی دلیل ہے. ایک شخص جو ہے وہ بددین ہو, بے دین ہو اور غیر شرعی حرکات کر رہا ہو تو وہ کیسے عقل مند ہو سکتے؟ اس کو آپ حاضر کہہ سکتے, اس کو چالاک کہہ سکتے, اس کو عقل مند آپ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال یہ 10 چیزیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر لازم اور فرض کی. جب ان چیزوں کو انہوں نے پورا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قال انی جاعلک للناس اماما کا کتاب عطا فرما دیا. تو پھر آگے جو ان پر آزمائشیں تھی مزید اس سے انشاءاللہ آئندہ دن میں پھر بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں گے
اللہ 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 ہمارے جو سنایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہر سنت عمل کی روٹی بنا کامل اتباع نصر کا نصیب کرنا اتقاء ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچانے درجات عالی ان کو نصیب کرنا خبر بھائی اللہ اور آپ کی بارش نازل کرنا جملہ اولیاء میں وہ مقام اللہ فرمائے سے نشان کے ساتھ کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب کرنا ان کے فیضات سے سب کو باہر من کرنا ان کے فیضات دنیا میں عام اور کام کرنا دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال کرنا یا اللہ جتنے بھی موجودین ہیں یا قائدین ہیں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائے ذریعہ عادت ہے کہ خزانے سے اس کو پورا فرما دے یا اللہ جو پریشان ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں ہے یا اللہ سنت کے مطابق اچھے سے رشتے سب کو نصیب فرما دیں یا اللہ جو کہ اولاد ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما دیں جن کی اولاد نہ فرمانے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دیں یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دیں اس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما دیں وہ سب کو فراخی عطا فرما فقر اور تندرستی سے محفوظ فرما دیں جتنے بھی بیمار ہیں اپنے میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کو یا اللہ صحت کے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اس بیماری کی رحمت یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب و سکون نصیب فرما جتنے بھی ہمارے عزیز عقائد رشتہ دار عقیدہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخشے سب کی خبروں کو منور فرما آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما جتنی بھی برکت کی خوشیاں بن جائیں مومن کے لیے تم نے رکھی ہیں اللہ پر تمام خواہوں کو نصیب فرما ہمیں بھی یا اللہ اس سے سب کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو محفوظ رکھ کر قبر اور زیادہ بنا جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے حضرت کا تعمیر سے یا اللہ سب کو منتقل فرما کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما یا اللہ یہ جو اجتماع ہمارا ہے یا اللہ اس انتہائی شاندار انداز میں ظاہری باطنی برکات کے ساتھ اس کے ساتھ یا اللہ پر تکمیل تک پہنچا ہے جتنے بھی بزرگوں کو یا اللہ سے مدعو کیا گیا ہے اللہ حقیقت کے ساتھ تحریر کے ساتھ یا اللہ کو یہاں پر پہنچا ہے اور ان کی برکات سے ہم سب کو یا اللہ منتقل فرما ہے اللہ اس اجتماع کے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں اہل تصوف ہیں دین ہے یا اللہ علماء کرام ہے علماء ربانیین صوفیاء کرام اور کے علوم و معارف یا اللہ پھیلنے اور پھیلانے میں کچھ مؤثر ذریعہ ثابت فرما دے ہم سب کو یا اللہ اس سے یا اللہ منتقل فرما دے کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما دے ہمیں اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ سرور و تمانیت کا سبب بنا دے ان کی یا اللہ بے عزتی سے رسوائی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ اپنا تعلق کے خاص ہم سب کو نصیب فرما اپنی معرفت کے اپنا سب کو نصیب فرما یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین نصیب تو ہم کو قائم اور دائم رکھا اور دنیا سے جانے کے وقت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.